اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی وہ رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانو تلمذ ارشد آن دکھاتا ہے، ارشد آن دکھاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ماشاءاللہ، اے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی
اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائیں اور بار بار اللہ ایسے مواقع ہم کو میسر فرماتے رہیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت دعوت برکاتہ عطا اللہ وبقاءہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں میں سے یہ بھی ایک اہم خبر ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں تخریج فرمائی ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ایک خبر دے رہے ہیں، مرنے کے بعد پیش آنے والی ایک حقیقت کا بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی امت کو چند حسین صفات سے متصف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ جمع ہونا اپنے آپ کے سنوارنے اور اپنے آپ کو حسین بنانے کے مقصد سے ہے۔ جسم کو تو اللہ نے سنوار دیا ہے، اور جس کو جو حسن دینا تھا اللہ نے دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص حسین ہے جسمانی اعتبار سے تب بھی، اور اگر قبیح ہے، بد شکل ہے جسمانی اعتبار سے تب بھی، وہ اللہ کی صفت المصور کا عکس جمیل ہے۔ اس لیے کسی کو کسی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوی۔ کسی کو عربی ہونے کی وجہ سے عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کو گورے ہونے کی وجہ سے کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا اگر کوئی معیار عند اللہ معتبر ہے تو وہ تقوی ہے، ایمان اور ایمان کے درجات عالیہ تک پہنچنا۔ دل کا حسین ہونا اور اخلاق کا حسین ہونا حسن معتبر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جسم کا حسین ہونا کوئی معتبر حسن نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جسم کے حسین ہونے کا اور نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔
ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ کون کیسا ہے صورت کے اعتبار سے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تمہارے دل کی حسن کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کے حسن کو دیکھتا ہے، تمہارے خلق کے حسن کو دیکھتا ہے، تمہاری صفات کے حسن کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کے حسن کو دیکھتا ہے۔ ہمیں ان حسنوں کی تو کوئی فکر نہیں ہے، ہم میں سے اکثریت اس کو حسن ظاہر کی فکر ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آدمی ہر وقت اسی ظاہر کے بنانے سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اسی کو درست کرنے میں لگا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک 10 مرتبہ آئینے میں دیکھتا ہے اور اپنے ظاہر کو حسین دیکھنا چاہتا ہے، خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی پہ نازاں ہیں اور اسی پہ فخر ہے اور اسی پہ خوش ہے۔ ہر شخص کو اپنی شکل اللہ نے ایسا نیچر بنا دیا ہے کہ جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اپنے سے خوبصورت شکل کسی کی بھی نہیں دکھائی دیتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایک بادشاہ نے اپنے حبشی غلام سے کہا کہ میرا بچہ اسکول میں ہے اور اسے جا کے لے آؤ تو۔ جو آدمی معمول سے لے کے آتا تھا وہ نہیں تھا، چھٹی پر تھا۔ ایک اور غلام سے جو حبشی تھا اس سے کہا کہ میرے بچے کو اسکول سے لے آؤ۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کے بچے کو دیکھا نہیں ہے، شہزادے کو میں دیکھا نہیں ہوں، میری رسائی ہی نہیں ہے آپ کے گھر تک، میں نے بچے کو دیکھا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہوں، تو کیسے لے کے آؤں بچے کو جا کر؟ اتنے سارے بچے ہوں گے اسکول میں۔ تو اس نے کہا کہ ارے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، وہاں جا کے دیکھ جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے لے کے آ جا کر۔ اب شہزادہ خوبصورت گھرانے میں شادی کرتا ہے، خوبصورت اولاد تھی، عرب تھا۔ اس نے کہا بھائی سب سے خوبصورت بچے کو لے آؤ جا کر کے۔ تو یہ اسکول گیا اور اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے آیا وہاں سے۔ اس کا بچہ کالا کلوٹا حبشی اس کو لا کے کھڑا کر دیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور سب سے خوبصورت بچہ ہے۔ کیوں؟ بھائی ابو کے نظر میں تو اس کے بچے سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا؟ سب سے زیادہ خوبصورت اس کا بچہ ہی اس کو نظر آیا پورے بچوں میں۔ یہ ایک لطیفہ ہے، واقعہ ہے، جو بھی ہو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم اپنے حسن کے فریب میں مبتلا ہیں۔ جیسے بھی ہم ہیں اپنے کو سب سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے اچھا سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کسی کو جسمانی اعتبار سے بھی واقعتاً نہایت حسین خوبصورت بنایا، سڈول جسم والا بنایا، بلند و بالا قد والا بنایا، تب بھی کیا وہ باقی رہنے والا ہے؟ کیا وہ قبر کے حوالے نہیں کیا جائے گا؟ کیا اسے مٹی کے نیچے دبا نہیں دیا جائے گا؟ کتنے خوبصورت جسموں کو ہم نے دبا دیا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی کو چھوڑا نہ دارا۔ اجل کہتے ہیں آخری وقت کو، کسی بھی چیز کے آخری وقت کو اجل کہتے ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی کو چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ کون بچا بھائی؟ بڑے بڑے شہزادے، بڑی بڑی شہزادیاں، حسین و خوبصورت لوگوں کو، لخت جگر کو، نور نظر کو، اپنے محبوب بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبایا گیا ہے اور دبایا جائے گا، یہی ہوتا رہے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کسی نے سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا۔ وہی لوگ دنیا میں دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں جن کو اپنی موت مد نظر نہیں، جنہیں دل سنوارنے کی فکر نہیں ہے، جسم سنوارنے کی فکر ہے۔ دل سنوارنا، جس کا دل سنورا ہوا ہے اللہ کا پیارا ہے، اور جس کا دل سنورا ہوا نہیں ہے
دنیا کا سارے جہاں کا پیارا ہوگا پر وہ اللہ کا پیارا نہیں۔ اس لیے اصل خوبصورتی اور اصل حسن تو قلب کا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے۔ پیل ہاتھی کو کہتے ہیں، عربی میں فیل، فارسی میں پیل کہتے ہیں۔ پیل تن ہاتھی جیسے پہلوان، پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، سرو قد کیسے گاڑے موت نے، قبروں میں اتار دیے۔ سرو قد، سرو کہتے ہیں وہ ایک درخت ہوتا ہے، سیدھا سے اوپر جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جو لمبے دبلے خوبصورت ہوتے ہیں، ایک ہمارے شاگرد ہیں وہ پیامات سینٹر چلاتے ہیں۔ ایک دن وہ کہنے لگے، بڑے سیدھے آدمی ہیں، بے تکلف بات کرتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے، حضرت ایک ایک بچی کو واسطے، ایک ایک بیٹے کے واسطے رشتہ دیکھنے کو 10 دفعے، 20 دفعے، 25 دفعے لوگ آتے ہیں، ہر دفعے 2-4 عورتیں نئی لے کے آتے ہیں، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ دبلی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، بلند قامت ہونی چاہیے، سب کی یہی خواہش ہے۔ تو سب کو کیسے ملیں گے بھائی؟ اللہ نے ایسے بھی بنائے، ایسے بھی بنائے، ایسے بھی بنائے، سب کو ایسے ہی کیسے مل جائیں گے؟ سرو قد کہتے ہیں لمبے دبلے اور حسین کو۔ سرو ایک درخت کا نام۔ سرو قد کیسے گاڑے موت نے، موت نے کیسے کیسے حسینوں کو مٹی میں دبا دیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے ایک پروگرام کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ساتھ میں ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ ایک نوجوان تھے اور پڑھے لکھے معلوم ہو رہے تھے، حسین خوبصورت تھے، بلند قامت تھے۔ انہوں نے ان سے ملاقات کرائی اور کہا، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلاں سبجیکٹ میں بہت قابل ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، اور اس کو امریکہ کی حکومت نے سرکاری نوکری دی ہوئی ہے، اتنے لاکھ روپے ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور بڑا نام کمایا ہے، اور ہم لوگوں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کا، اور بہت ہی وفادار خدمت گزار بیٹا ہے ہمارا۔ بس ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی طرف رجحان بہت کم ہے۔ یہ انہوں نے حضرت کے سامنے اپنے بچے کے بارے میں کہا۔ دعا کرانا مقصد ہوگا کہ دعا کرائیں کہ دین کی بھی فکر پیدا ہو جائے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، آپ جو منظر میرے سامنے اپنے بچے کا کھینچ رہے ہیں، اس کا ایک منظر میں آپ کے سامنے کھینچتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، بہت حسین ہے، نہایت خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، جسم کے سب اعضاء سلامت ہیں، طاقتور ہے، ایک دم نوجوان ہے، لیکن بس ایک کمی ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، صرف جسم ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی بات آپ کہہ رہے ہیں اپنے بچے کے بارے میں۔ سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے، ایک نہایت حسین خوبصورت ڈیڈ باڈی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، باقی سب اچھا ہے، باقی سب اچھا ہے۔ کس کام کا بھائی وہ سب اچھا ہونا کس کام کا ہے؟ جب جان ہی نہیں اس کے اندر تو مٹی کو مٹی میں ملانے کے علاوہ کسی کام کا نہیں۔ خاک کا ایک ڈھیر ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ آج میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، ہم اپنی زندگی اپنے ظاہر کو بنانے سنوارنے میں ضائع کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں بھائی، اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا اس پہ راضی رہ جاؤ۔ اگر آپ صاف ستھرے رہتے ہیں تو صاف ستھرا رہنا اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر آپ پاک پاکیزہ رہتے ہیں تو پاک پاکیزہ رہنا اسلام کی تعلیم ہے، وہ کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اگر آپ سنورنے، بننے، ٹھننے میں اپنے اوقات خراب کرتے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنا اسٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں، اور دوسروں سے برتر جینے کی خواہش و تمنا رکھتے ہیں،
تو آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو دریا میں ڈال رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جس کا کچھ آپ کو ملنے والا نہیں۔ ہر مومن اس بات کا ارادہ کرے کہ میرا دل صفات حسنہ سے متصف ہو جائے، میرے وجود کی زینت اور میری خوبصورتی یہ جسم کا عمدہ ہونا نہیں ہے بلکہ اخلاق کا عمدہ ہونا ہے۔ ہر شخص اس کی فکر کرے اور اس کی طلب اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ دولت جیسے مل سکتی ہو، جہاں سے مل سکتی ہو، جیسے لوگوں سے مل سکتی ہو، ویسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے، اپنا ساتھی بنائے۔ ہمارے دوست ہمارے دین کو برباد کرنے والے زیادہ ہیں، ہمارے دین کو بچانے والے بہت کم ہیں۔ ہر مومن کو ایسے دوست بنانا چاہیے جن کی دوستی اس کے ایمان کی سلامتی کا سبب بنے، جن کی دوستی اس کے اخلاق کی بلندی کا سبب بنے، جن کی دوستی اس کی فکر آخرت اور ذکر موت کا سبب بنے۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ ڈھونڈو، ہیں سماج میں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سماج میں ہیں اچھے لوگ، ہم ڈھونڈیں، ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر نظر ہوگی تو ہم دیکھیں گے، نظر نہیں ہوگی تو ہمیں ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ ہم کہیں گے زمانہ خراب ہے بھائی، حالات اچھے نہیں ہیں، کہاں ہیں، سب بگڑے ہوئے ہیں، سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے سماج میں ہدایت مآب لوگ موجود ہیں، نوجوانوں میں موجود ہیں، ادھیڑ عمر میں موجود ہیں، بوڑھوں میں موجود ہیں، خوف خدا کی مایا رکھنے والے، محبت رسول کی دولت رکھنے والے ہمارے سماج کے ہر طبقے میں موجود ہیں۔ تاجروں میں موجود ہیں، کاشتکاروں میں موجود ہیں، اور مزدوروں میں موجود ہیں، ملازمین میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ غریبوں میں ہیں، امیروں میں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہی کہاں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اے اہل نظر، خوب ہے ذوق نظر، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا ہے؟ ہم حقائق کو ہی نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے مطلوب کو نہیں تلاش کر پا رہے، ہمیں کیا چاہیے ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو نظر ہی نہیں ہے۔ اگر نظر ہوتی تو اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اللہ کا دولت حاصل کرنے کے واسطے جو لوگ اللہ کے ساتھ صادق القول اور صادق الفعل ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی عظیم تر مفسر ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت میں کونو کا جو حکم ہے یہ حکم بتا رہا ہے کہ اللہ قیامت تک ہر زمانے میں ہر علاقے میں صادقین کو موجود رکھے گا۔ اگر اللہ صادقین کو موجود نہ کرے تو کونو مع الصادقین پر عمل کا حکم دینا کیسے درست اور عدل ہو سکتا ہے؟ عدل جبھی ہوگا جب کہ اللہ انتظام بھی کرے صادقین کا۔ اور صادقین کی صحبت کتنی ہونی چاہیے؟ تو علامہ آلوسی خود اس سوال کو قائم کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کونوا معہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو صادقین کی صحبت میں، ویسے ہی تم بھی ہو جاؤ۔ جب تک تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ تب تک اس صحبت کو نہ چھوڑو، اس صحبت کی فکر کرو، بلکہ صادق بن جانے کے بعد بھی صداقت پر قائم رہنے کے واسطے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا سرکل اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، ورنہ آج ولی اللہ ہوگا اور یہی ولی اللہ کل ولی الشیطان بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ولایت ملنے کے بعد چھنتی نہیں ہے، اس لیے ولایت ملنے تک تو کوشش کرو بھائی، اور مل جانے کے بعد اب بے فکر ہو جاؤ۔ ایسا کبھی نہیں، کوئی دن نہیں آ سکتا۔ اندری رحمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، ایک سانس آخری سانس تک بھی، بس جس وقت آخری سانس اس حالت میں ہماری پوری ہو جائے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح تھا،
تو بس وہ دن کامیاب ہیں، اس سے پہلے کامیابی کا کوئی ہمیں تصور نہیں کرنا چاہیے، یعنی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کامیابی سے۔ تو اپنے اندر صفات حسنہ پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اس خبر کے اندر 7 صفتوں کا ذکر فرمایا، 7 صفتیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرو۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ تمام شراح حدیث اس پر متفق ہیں کہ حدیث شریف کے اندر افراد کا ذکر نہیں ہے، صفات کا ذکر ہے، اور ہر شخص کو یہ ساری صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت بہت شاندار ہے۔ اور صفات کیا ہیں؟ تو صفات 7 صفتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قیامت کے دن ایک خاص سائے کی چھاؤں میں رہنے والوں کو حدیث میں تلاش کیا تو ایسی صفتیں 14 تک مجھے ملی، لیکن بخاری کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے 7 بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آدمی عادل ہو، اس میں عدل کی صفت پائی جائے۔ فرمایا امام عادل، امام کہتے ہیں بڑے کو، جس کے تحت چھوٹے ہوں وہ امام ہے۔ اب اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا استاد ہو تو وہ شاگردوں کا امام ہے، وہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے۔ باپ ہو تو اپنی اولاد اور گھر والوں کا امام ہے، وہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے۔ اسی طرح حاکم ہو تو اپنے محکوم کے اوپر وہ امام ہے، انہیں ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اور حقیقت میں اصطلاحی اعتبار سے امام امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، بادشاہ وقت کو امام کہا جاتا ہے۔ تو امام عادل، پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کسی کے بڑے بنے تو اپنے چھوٹوں سے عدل کریں، انصاف کا معاملہ کرو، نابرابری کا معاملہ مت کرو ان کے ساتھ، ان کا حق ان کو ادا کرنے کی فکر کرو، اور ان پر میں کسی پہ زیادتی نہ ہونے پائے، کسی پر زیادتی نہ ہونے پائے، عدل کے ساتھ بڑے بنو۔ مختلف حیثیتوں سے انسان بڑا بنتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں، کرنا منع نہیں ہے 4 تک، لیکن عدل نہیں کرتے، وہ بھی امام جائر ہے، امام عادل نہیں، کیونکہ ان کا بڑا ہے۔ جب ان کا بڑا ہے تو عدل کرنا اس پہ فرض ہے، لیکن وہ عدل نہیں کرتا، نا انصافی کرتا ہے۔ یہ بھی اس صفت کے خلاف ہے۔ ہر مومن کو اپنے ماتحتوں پر عادل ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ جس اعتبار سے بھی وہ کسی کا بڑا ہو اور اس کے کچھ چھوٹے ہوں تو وہ ان کے اوپر عدل سے کام لے، کسی کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ اولاد نہیں ہوئی تو ایک دوسرا نکاح کیا حضرت نے کہ شاید اس سے ہو جائے اولاد۔ خیر اولاد تو کسی سے نہیں ہوئی، لیکن بیویاں 2 ہو گئیں۔ جب 2 بیویاں ہو گئیں تو معاملہ عدل کا آ گیا کہ بھائی شریعت عدل کرنے کا کہتی ہے، عدل نہیں تو ایک پر قناعت کرو۔ ان خفتم اللہ تقسطوا فواحدۃ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو ایک ہی کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو، اور اگر تم عدل کر سکتے ہو تو مثنیٰ و ثلاث و رباع، 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ قرآن کا حکم تھا۔ اب حضرت کی 2 بیویاں ہو گئی تھیں، ابھی تک بے فکر تھے، اطمینان سے جو بھی ہے اسی کے لیے کرتے تھے،
لیکن اب 2 کے لیے کرنا ہے، اور جب 2 ہو جائیں گے تو قسط و عدل کا حکم آ جائے گا اللہ کی طرف سے، ناانصافی نہ ہونے پائے، قسط و عدل۔ اب اللہ کا خوف بھی تھا، بڑے عالم تھے، ہزاروں لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، خود کیسے خلاف کرتے اس کے، لہذا ہر چیز میں عدل، ہر چیز میں عدل، اس کا خیال رکھنا شروع کیا اور برابر نظر رکھتے رہے۔ لوگوں کو دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ بھائی حضرت جو ہیں اس معاملے میں بہت سخت آدمی ہیں کہ دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ تو لوگ جو تحفے تحائف لاتے تھے نا، تو وہ لوگ بھی 2 لانا شروع کریں کہ بھائی 1 دیں گے تو حضرت کو زحمت ہو جائے گی، لہذا 2 تحفے دیں حضرت کو۔ تو ایک صاحب دیہات سے آئے، 2 تربوز لے کے آئے، تربوز، تو انہوں نے وہیں پر ترازو میں تلوا لیا، کیونکہ خانقاہ میں حضرت نے ایک ترازو بھی رکھی ہوئی تھی، ہدایہ اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو تول کے آدھا برابر بھیجتے تھے گھروں کو، معلوم تھا لوگوں کو۔ اس مرید نے کیا کیا کہ 2 تربوز خریدے برابر سائز کے، اور وہ 2 تربوز ترازو میں تلا کر ایک ہی وزن کے لے کے آئے تاکہ شیخ کو زحمت نہ ہو۔ لا کے انہوں نے حضرت کو دیا اور کہا حضرت میں نے تلوا دیا ہے وزن، برابر وزن کے یہ 2 تربوز ہیں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ تو حضرت مسکرائے، اس کے بعد چھری منگائی، چھری منگا کر کے دونوں کو آدھا آدھا کیا، اس میں سے ایک گھر میں بھیجا، اس میں سے ایک، اور اس میں سے ایک، اس میں سے ایک۔ تو اس نے پوچھا پھر یہ کیا کیا آپ نے؟ تو فرمایا تم وزن میں تو برابر لے کے آئے ہو سکتا ہے ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو، اس لیے اس میں سے آدھا بھیجا، اس میں سے آدھا بھیجا۔ نہیں تو دیکھو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے فرمایا نہیں عدل کر سکتے تو ایک پہ اکتفا کر لو، صبر کر کے زندگی گزار لو، اور عدل کر سکتے ہو تو قدم بڑھاؤ، ہم نے گنجائش رکھی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ عدل کر سکتے ہو تو آج کتنے لوگ نکاح کر لیتے ہیں اپنی ضرورت سے، لیکن جھکاؤ ایک ہی طرف ہوتا ہے، دیکھ بھال ایک ہی طرف، ایک طرف کے بچے پریشان، ایک طرف خوشحال، ایک کو نواز رہے ہیں، ایک کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، دوسرے گھر میں کبھی کبھی جاتے ہیں، کبھی جاتے بھی نہیں ہیں مہینوں۔ یہ سب ظلم ہے، اس ظلم کا قیامت میں حساب ہوگا، اور نماز کام آئے گی نہ روزہ، جب تک کہ یہ عدل نہیں ثابت ہوگا تب تک نہ اپنی عبادتیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ پہلے اللہ عدل کو پوچھے گا، عدل کیا کہ نہیں کیا، یہ ظلم کا حساب چکاؤ، اس کے بعد پھر آپ کو اپنی نماز لاؤ، اپنا روزہ لاؤ۔ تو میرے دوستو یہ بڑی بات ہے، ایک بات درمیان میں آ گئی، میں نے بتائی کہ اس سلسلے میں ہمارے علم میں بہت سے ایسے قصے ہیں جہاں عقد ثانی کے بعد مظالم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، عدل نہیں باقی رکھتے لوگ، اس لیے یہ بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، دیکھو حساب سب کو دینا ہے، سب کو حساب دینا ہے، کوئی 30 مارخاں اللہ کے حساب سے بچ نہیں سکتا، اس لیے عدل 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 ہر جگہ۔ تو ایک کیا صفت ہے؟ امام عادل، اگر آپ بڑے ہو تو عدل کرو، بیوی آپ سے چھوٹی ہے، بچے آپ سے چھوٹے ہیں، آپ ان سب کے صدر خاندان ہیں، آپ ہیڈ آف فیملی ہیں، آپ ان کے اوپر عدل کرو، ایسے امام بنو جس امام کے ظلم کھاتے میں نہ ہو، عدل اس کے کھاتے میں ہو، ظلم نہ ہو، انصاف کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرو، معاملہ کرو۔ بہت سے ماں باپ ہیں اپنی اولاد میں تفریق کرتے ہیں، بعض کو دیتے ہیں، بعض کو محروم کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ زندگی میں اگر جائیداد تقسیم کر دی جائے تو فقہا فرماتے ہیں زندگی میں جائیداد اگر باپ خود تقسیم کر دے، ماں خود اپنی ملکیت کو تقسیم کر دے تو سب کو برابر دینا پڑے گا اولاد کو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ اگر مر گیا اور تقسیم نہیں کیا تو اب یہ میراث اللہ کی ملکیت میں جا کر اللہ کے قانون سے لڑکی کے لیے جتنا ہوگا اس کا دوگنا لڑکے کو ملے گا۔ یہ جو میراث کے احکامات ہیں یہ زندگی میں تقسیم کرتے وقت نہیں ہے، زندگی میں تم باپ ہو، یہ تمہاری اولاد ہے، تم سب کو برابر دینے کے پابند ہو، بیٹی کو بھی اتنا ہی دو گے، بیٹے کو بھی اتنا ہی دو گے، اور سب کو برابر دو۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ اولاد میں کوئی کمزور ہو، ضعیف ہو، کثیر العیال ہو، اور کسی حکمت سے اس کی زیادہ مدد کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہو تو سب کو بتاؤ
کہ اس مصلحت سے میں ان کا زیادہ خیال کیا ہوں، یہ بتا دو تاکہ وہ راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں، ورنہ پھر عدل نہ کرنے کا قیامت میں محاسبہ ہوگا اور اللہ اس سے حساب لے گا۔ البتہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے شریعت کا قانون آ جاتا ہے اور میراث کے قانون کے مطابق اس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ تو یہ عدل ہے اولاد کے ساتھ، ان کو دینے میں نابرابری مت کرو، انصاف کرو۔ یہ ساری چیزیں، ہم بہت سی حیثیتوں سے بڑے ہیں لیکن ہم اس صفت سے خالی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، پہلی صفت اس کو سمجھ لیں، اپنے دھیان میں بٹھا لیں کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر عادل بننا ہے۔ چاہے کسی بھی حیثیت سے ہم بڑے ہوں گے تو اپنے چھوٹوں پر عدل کریں گے، ناانصافی کسی کے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ ایک یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ صفت ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کوئی بڑے امیر المومنین ہی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، یہ ہر بڑے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ صفت پیدا کر لو کہ اپنے چھوٹوں ماتحتوں دست نگروں پر ظلم نہ ہونے پائے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے۔ امام عادل، ایک صفت۔ دوسری صفت ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، آدمی اس حال میں بالغ ہو۔ اب یہاں تو سب تقریباً بالغ ہیں، تھوڑے سے بچے دو چار کئی بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی بالغ نہیں، لیکن ہم سب تقریباً بالغ بیٹھے ہوئے۔ جو بڑے بزرگ ہیں، صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے یہ بات آج بھی کام دے گی، اور جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات کام دے گی۔ حضور فرما رہے ہیں ایک صفت یہ پیدا کرو کہ جوانی عبادت گزار جوانی بناؤ۔ بڑھاپے کی عبادت مقبول تو ہو جائے گی لیکن بہرحال بوڑھی عبادت ہی ہے، اور جوان کی عبادت جوان بندگی ہے، جوان عبادت ہے۔ جب ساری خواہشات پوری ہو گئی اور سارے جذبات نکل گئے آدمی کے، اب خدا کا بندہ بننا کون سا مشکل کام تھا اس کے واسطے؟ اس لیے اگر وہ متقی بن گیا تو کوئی کمال نہیں کر کے بتایا، اگرچہ کہ اللہ بڑھاپے کی بندگی کو بھی، تقوی کو بھی قبول فرمائیں گے، لیکن کمال کیا ہے اس کے اندر؟ کمال تو اس وقت جب جوانی کی امنگیں ہوں، جوانی کا جنون سر پہ چڑھا ہوا ہو، اب پھر بھی اس کا من یہ کہتا ہو کہ میں تقوی والی زندگی گزار کے اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے کھڑی جوانی میں اپنے کو متقی اور پرہیزگار بنا دیا۔ یہ بڑی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے ممکن ہو سکے اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ جو ابھی بچے ہیں تو بالغ ہی اس حال میں ہو جائیں کہ اس اللہ کے نافرمان نہ ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، بلوغ ہی اس حال میں ہو جائے، اس سے پہلے سے متقی ہو جائے۔ ماں باپ کی کوششیں ہوں، ہیلپ ہو، تعاون ہو، تو بچے بلوغ سے پہلے ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے، نماز والے، روزہ والے بن سکتے ہیں، اور بنتے ہیں بہت سے گھرانوں کے بچے، اگر ماں باپ نے ان کو ایسی ہی تربیت دی اور ایسی ہی پرورش کی ہے۔ تو یہ بڑے اچھی صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے انا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جوانی کیسے بندگی میں گزرتی ہے، مجھے دیکھو، میں 10 برس کی عمر میں سیدنا علی ایمان لائے تھے، اور جب بالغ ہوئے تو سچے پکے مسلمان اور مقرب صحابہ کرام میں سے تھے، اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھے۔ جس سے یہ ممکن ہو سکے تو اس کو اپنا مطلوب بنائے، اپنا مرغوب بنائے، اور اس کا ارادہ کرے اور اس کا عزم کرے۔ اور جنہیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے وہ اس بات کا عزم کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے متقی بنائیں، شروع ہی سے دین پر چلنے والا بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا اور نبی کا عشق رکھنے والا اپنی اولاد کو بنائیں گے، لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے لیے یہ بات حضور فرما رہے ہیں۔ یہ صفتیں سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اب
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ ایسے ہی شاب تھے جو نشأ فی عبادت اللہ کے حقدار تھے، کہ وہ خدا کی بندگی میں، فرما برداری میں، اطاعت گزاری میں، نبی کی وفاداری میں، اسلام کی خدمت میں جوان ہوئے۔ جس کو اللہ موقع دے وہ اپنی جوانی ایسی بنا کے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ جس کو یہ موقع دے، جتنے جوان ہیں سب ایسے بن کے اللہ کو دکھا سکتے، بشرطے کہ وہ ارادہ کر لے کہ ہم وہ نوجوان بنیں گے، وہ شاب بنیں گے جو نشأ فی عبادت اللہ کہلا سکے۔ اگر ارادہ کر لو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ کوئی نوجوان یہ ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت ایسا بننے سے نہیں روک سکتی، اس ملک میں بھی نہیں روک سکتی، کسی ملک میں نہیں روک سکتی۔ آج یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اسپین میں اور چائنا میں، جاپان میں، جرمن میں، عرب میں، جہاں جاؤ کچھ بندے ہیں نوجوان جن کی زندگی پر اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے خوش ہے۔ اللہ ان بندوں کو دیکھ کر، اس جوانی کو دیکھ کر کے عنایت اور مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے ان کی طرف۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لیا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سب ہیلے حوالے کی باتیں ہیں کہ صاحب یہ زمانے میں کام ہوگا، وہ زمانے میں کام ہوگا، سب بیکار باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں آج کے دور کے واسطے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ دین قیامت تک کے واسطے ہے۔ ہر دور کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ جو اللہ والا بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے، جو نیک اور متقی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ارادے کو نہیں توڑ سکتی، آپ کے ارادے سے کوئی طاقت نہیں ٹکرا سکتی۔ ہاں موت ٹکرا سکتی ہے اور آپ موت کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ارادہ نہیں ٹوٹ سکتا آپ کا۔ موت بھی ارادے کو نہیں توڑ سکتی آپ کی۔ اس وجہ سے ارادہ کرنا، کوشش کرنا، انشاءاللہ تعالی جیسے صحابہ کرام کے جوان تھے، آج بھی ایسے جوان ہیں بھی، اور جتنے موجود ہیں سب بن سکتے ہیں، سب بن سکتے ہیں۔ ارادہ ہو جائے، دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، طریقہ علماء سے پوچھ لو، علماء راستہ دکھا دیں گے، اس طریقے سے بن جاؤ، کوئی مشکل کام نہیں۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل رہتا کہیں بھی اپنے کاموں میں، گھر جاتا ہے گھر کی ضرورت سے، مارکیٹ جاتا ہے مارکیٹ کی ضرورت سے، جو بھی اپنی مصروفیتیں ہیں مصروفیتوں میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں پڑا رہتا ہے۔ مسجد میں پڑے رہنا ضرورت کے باوجود نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ مسجد میں پڑے رہنا کوئی بندگی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ کبھی کبھار رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف، ایک خاص عبادت کے ذریعے مسجد میں پڑے رہنے کا ہمیں عمل دیا گیا ہے، لیکن برس کے 12 مہینے مسجد میں پڑا رہے۔ مسجد میں کائے کو پڑے رہتے ہو بھائی؟ مسجد میں پڑے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، گھر گھرستی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بال بچوں کی پرورش کے لیے پیدا کیے گئے ہو، خلق خدا کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ مسجد میں پڑا رہنا کون سی عبادت ہے؟ یہ مسجد میں نہیں پڑے رہو، کام میں لگے رہو۔ اس لیے مسجد میں پڑا تو نہیں رہتا ہے، مگر دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ قلبہ، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اور اس کا جسم کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اذان ہوئی بھاگ کے آیا کیونکہ دل اٹکا ہوا ہے، اور نماز پڑھ لیا، پھر بھائی اپنے مسائل ہیں چلو نکلو، نکل کے جاتا ہے۔ دل نہیں چاہتا جانے کو مگر جاتا ہے۔ یہ دل اٹکا ہوئے ہونے کا مطلب ہے۔ جی یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں بھائی اور تھوڑی دیر بیٹھوں، پر خیال آیا دکان پہ کوئی بھی نہیں ہے، چلو نکلو، چلو جلدی سے چلو، چلے جاتا ہے، جاتا ہے، دل ادھر ہی ہوتا ہے اس کا اللہ کے گھر میں۔ اب انتظار کر رہا ہے کہ ظہر ہو گئی، عصر کب؟ عصر کی اذان، مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے۔ اب دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے، یہ ہے دل میں اٹکا ہوا۔ بعض شارحین حدیث نے فرمایا
ایک علامت دل کے مسجد میں اٹکے ہوئے ہونے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جاتا ہے اذان کے بعد اور سب کے بعد میں نکلتا ہے۔ کیوں؟ جلدی اس لیے جاتا ہے کہ بڑا جی لگتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو اللہ کے گھر میں آ کے، اس لیے جلدی پہنچ جاتا ہے سب سے پہلے، اور صف اول میں نماز پڑھ لیا، اور لوگ جا رہے ہیں ایک ایک کر کے نکل کے جا رہے ہیں، اور یہ بیٹھا ہوا ہے ابھی جائیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، چلیں گے، لوگوں کو نکل جانے دو، آخر میں ہم بھی نکلیں گے۔ اس طرح مسجد میں بیٹھا، کیوں؟ اس واسطے کہ مسجد میں اللہ کے تصور سے، اس کی بارگاہ کی عظمت سے ایسا جی لگتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ جانے کو جی نہیں کہتا، من نہیں مانتا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اٹھ کے، مگر اللہ کے بندوں کے حقوق کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے نماز کے لیے اور سب سے اخیر میں نکلتا ہے، ایک علامت یہ ہے، اور بھی علامتیں بتائی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک صفت ہے جو ہر مومن کو پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، یہ صفت ہے کہ جی مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد سے دل اٹکا ہوا ہو۔ پہلے زمانے کے لوگ کہتے تھے، کوئی حدیث ودیث تو نہیں ہے لیکن کسی حکیم اور دانا کا کلام ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن مسجد میں ایسا سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، ہٹاؤ تو تڑپتی ہے، واپس کر دو تو خوش ہو کے مطمئن ہو جاتی ہے۔ مومن کا بھی یہی حال مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، کالطیر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہو تو 10 برس کے بعد بھی ذرا سا ایک کاڑی بھی ٹوٹ جائے تو اڑ کے بھاگ جائے گا، جتنی دیر مجبور ہے بس اتنی مجبوری کے تحت رہے گا، اور جب مجبوری ختم پرندہ نکل کے چلا جائے گا۔ منافق بھی مسجد میں ایسے ہی زبردستی کو آتا ہے، اور وہ زبردستی نہ ہو تو آتا بھی نہیں ہے مسجد کو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو اعلان کر دیا جائے کہ فجر کی نماز میں آؤ گے تو ایک موٹی بوٹی ملے گی یا ایک پتلی نلی ملے گی تو بھی آئیں گے، مگر ثواب کے لیے مسجد آنا ان کے لیے مشکل ہے، ثواب کے لیے نہیں آئیں گے، مسجد اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر دنیا میں ایک بوٹی بھی دے دو مسجد میں تو وہ بوٹی کے خاطر آ جائیں گے، اتنے کنگلے لوگ ہیں، آخرت کا کوئی ان کے پاس اجر کا کوئی ان کے پاس مقام نہیں۔ دیکھو ہم لوگ بھی خدا نخواستہ منافقوں والی صفت پر نہ آ جائیں، اس لیے مومنین والی صفت بنائیں، وہ یہ کہ ہم رہیں اپنے کام میں، اسکول میں، کالج میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، پڑھانے میں، اور نوکری کرنے میں، دکان چلانے میں، اپنی ضروریات میں، گھر گرہستی میں، مگر دل رہے ادھر مسجد ہی کے اندر، ہم کہیں رہیں ہمارا دل مسجد میں رہے۔ یہ صفت ہے، اس صفت کو پیدا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو یہ صفت اپنے بندے کی بہت پسند ہے کہ وہ رہتا اپنے گھر میں ہے مگر دل میرے گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صفت، یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو مومن جن کے آپس میں محبت ہے، دوستی ہے، اور اس محبت و دوستی کا سبب اللہ کی ذات عالی ہے اور کوئی غرض نہیں، للہ محبت، اللہ کے واسطے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ آدمی نیک ہے، جیسے کسی بزرگ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، عالم دین سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اپنے ساتھیوں میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے تو اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، تو کیا دنیا کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف ان کی یہ اچھی صفتیں جو اللہ کو پسند ہے ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس محبت کا سبب اللہ ہے، کوئی اور نہیں، بس اللہ کے سبب سے ہم کسی سے محبت کریں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نکاح کرتا ہے کسی بھی اجنبی غیر عورت سے، کسی سے بھی، کبھی رشتہ داری میں ہوتا ہے، کبھی بالکل جان پہچان بھی نہیں ہوتی، ایسی جگہ رشتہ طے ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب نکاح ہو گیا
تو جو اس کی زوجہ اور بیوی بن کر آئی اس سے وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ محبت رکھے، یہ محبت بھی اللہ واسطے کی محبت ہے، اس کے اندر کوئی دوسری چیز تو داخل نہیں۔ انسان اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اس کو مقصود نہ بنائے، مقصود اللہ کی رضا کو بنائے، اللہ کی خوشنودی کو بنائے، تو یہ محبت للہ ہو جائے گی۔ اپنے ایمان والے دوستوں سے محبت للہ، کوئی غرض نہیں، ان سے لینا دینا دنیا کا کوئی معاملہ نہیں، بس اللہ کے واسطے محبت ہے۔ یہ نیک آدمی ہے بھائی، ہم بھی نیک بن جائیں گے، اس لیے محبت ہے۔ یہ بڑی اچھی صفت ہے اور بڑی اچھی نعمت ہے۔ جو لوگ للہی محبت کے عادی ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ اللہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں تو اللہ ملتا ہے، اور دنیا کے واسطے محبت کرتے ہیں تو دنیا ملتی ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ملتی، مگر اللہ واسطے کی محبت پرماننٹ ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ اس لیے یہ صفت نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ، ملتے ہیں تو خدا کے واسطے ملتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بچھڑتے ہیں تو خدا کے واسطے بچھڑتے ہیں، اور کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اللہ کی طرف سے روایت کرتے ہیں، جتنی حدیثیں ہوتی ہیں نا، یہ سب حدیثوں کی روایت نبی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نبی سے روایت کرتے ہیں، اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے، یہ سند کا اختتام ہے۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور علیہ السلام اللہ سے روایت کرتے ہیں، تو وہ سند کمپلیٹ ہوتی ہے اللہ پہ جا کر کے۔ نبی خود بھی نہیں کہتے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا، یہ کہہ کر اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایک حدیث قدسی ہے جو حضور علیہ السلام نے نقل کی اور صحابہ نے ہم تک پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان بندوں کے اوپر جنہوں نے آپس میں میری وجہ سے محبت کی، میری وجہ سے کہیں بیٹھے، میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کیا، کسی کو کھلایا، اللہ کے واسطے کھلایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کے بعد کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اے بندے، یہ جو ہم نے آپ کی مدد کر دی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ہم کسی پہ ظاہر کرنا بھی نہیں چاہتے، کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے، ہم تم سے شکر کے کلمات بھی نہیں سننا چاہتے، اگرچہ کہ اس کا فریضہ یہ ہے اور اس کے اخلاق یہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، لیکن دینے والا کہہ رہا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس احسان کا نہ بدلہ لینا چاہتے ہیں نہ تم سے شکر سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہم نے اپنے رب کے لیے کر دیا، یہ ہم نے اپنے اللہ کی خوشی کے لیے کر دیا۔ یہ محبت اللہ کے واسطے بڑی نعمت ہے اور بڑی اونچی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایعر الایمان اوثق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے؟ تو فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایک حدیث میں ہے من احب للہ ومنع للہ واعطى للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے واسطے، نہیں دیتا ہے تو اللہ کے واسطے، محبت کرتا ہے تو اللہ کے واسطے، دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے واسطے، یعنی اس کا ہر فعل قول اللہ کی خوشی کے واسطے ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ کمال ایمان ہے۔ یہ صفت اپنے اندر ہم پیدا کریں کہ ہمارا کسی سے کوئی ساجھا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے ہے، اور کوئی مقصد اس کا نہیں، اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے۔ ایسی دوستی، ایسی محبت رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، پڑوسیوں سے اور اپنے ساتھیوں سے
ایسی محبت رکھے، اپنی محبت کو للہیت سے جوڑ لے، اغراض سے پاک کر لے اور خالی کر لے، یہ عالی صفت ہے۔ آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ یہ پانچویں صفت ہے۔ پانچویں صفت خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کے دیکھنے کا یقین، اللہ کے ناراض ہونے سے گھبراہٹ ہونا اور اللہ کی رضا سے دل کا خوش ہو جانا اور سکون و اطمینان کا مل جانا، یہ صفت آدمی میں پیدا ہو گئی۔ اور ایک ایسی عورت نے جو صاحب منصب بھی ہے، صاحب جمال بھی، یعنی مالدار ہے، بڑے خاندان کی ہے اور حیثیت والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے، اور وہ ایک جوان کو بہکا رہی ہے اور اپنی طرف بلا رہی ہے، اور وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا، میں نہیں کر سکتا اسے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا، دور ہو جاؤ، مجھے دھوکہ مت دے۔ نہیں مانا، ڈر گیا اللہ رب العزت سے، انی اخاف اللہ۔ کاش کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہوتی، ہم اپنے بچوں میں پیدا کرتے، ہم اپنی بچیوں میں پیدا کرتے، تو آج جوان بچیاں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود غیروں کا بستر نہ بنتے اور اس کے ساتھ بھاگ کے نہ چلے جاتے۔ ہم نے پیدا ہی نہیں کی یہ صفت ان کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کے زمانے کے لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، بارش بند اور سب سوکھا پڑ گیا، جانور مر گئے، انسان بھی مر رہے تھے بھوک پیاس سے، پیداوار ہی نہیں تو کیا کریں گے، مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ایک بوڑھا آدمی بھوک کی شدت سے اور اپنی کمزوری اور ضعف سے پریشان ہو کر اپنی جوان بیٹی سے کہتا ہے، بیٹی کچھ کرنا، کسی سے مانگ کے لا، اب سوال ہمارے لیے حلال ہے، بھیک مانگ کے لا، کچھ کر تاکہ ہم کچھ کھا سکیں، اپنی زندگی بچا سکیں۔ تو جوان بیٹی اپنے ابا کی مجبوری دیکھ کے باہر نکلی اور اس کا کوئی رشتہ دار تھا جو بہت مالدار تھا، اس جوان کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اب ایسے میں اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے ہماری کچھ مدد کر دو تو اللہ آپ کا بھلا کر دے گا، کچھ مال دے دو، کچھ مدد کر دو ہماری۔ اس نے کہا کہ ضرور کروں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دو، پھر میں تم کو پیسے دے دوں گا۔ یہ شرط اس نے رکھی۔ اس عورت نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس شرط کو قبول کر لیا۔ حالات ایسے تھے، اتنے سخت پہ آزمائش میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، اسی پر دو گے تو اسی پر دے دو۔ اس نے پیسے دیے اور وہ پیسے لے جا کے گھر میں رکھ دی، اور اس کے بلائے ہوئے وقت پر تیار ہو کر سنور کے آ گئی۔ اور جب اس نوجوان نے اس لڑکی کے ساتھ، اس کنواری لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے، ناجائز طریقے سے خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ عورت کو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس طرح کانپ رہی تھی کہ اس کو لگا کہ جسم کا ایک ایک عضو ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا، ایسے کانپ رہی تھی، بستر پہ لیٹے ہوئے ہاتھ پیر اس کے کانپ رہے تھے، اتنا کانپ رہے تھے گویا ایک ایک عضو جسم سے الگ ہو جائے گا، اس کا اتنا کانپ رہے تھے۔ حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہنے لگا، یہ کیا تیری حالت ہے؟ کیا میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ تجھ سے تیری خواہش پر ہی تو، تیری اجازت ہی سے تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کا، میں کیا منہ دکھاؤں گی اور کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں، میں نہیں کر پائی، اللہ کو کیا جواب دوں؟ بس جیسے ہی یہ بات سنی
تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی چادر لپیٹ لی، دیوار سے جا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، اگر تو عورت ہو کر خدا کا اتنا خوف رکھتی ہے تو میں مرد ہوں، مجھے اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، تم جاؤ اور جو کچھ میں نے پیسہ دیا ہے وہ میں نے بخش دیا اور معاف کر دیا، مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ پر فلاں نام کا ایک بندہ رہتا ہے، اس بندے کے پاس جاؤ اور اس بندے کو میرا پیغام سناؤ کہ اس نے مجھ سے ڈر کر اپنی خواہش کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے اس کو اپنے ڈر سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ وقت کے پیغمبر آئے اور کہنے لگے کہ میاں پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان میں کیا قصہ ہوا ہے آج رات میں۔ اس نے کہا وہ میں جانوں، میرا رب جانے، آپ کو کیا بتاؤں؟ کہا بتا دو، کوئی خاص عمل ہے بتا دو۔ تب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اللہ نے نہیں بتایا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت ایسا ہوا تھا۔ فرمایا خوشخبری ہو، اللہ نے مجھ پر فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی ہے کہ اللہ نے تجھے مقبول بندہ بنا دیا اور تیری بخشش کر دی اور مغفرت کر دی۔ میرے عزیزو، یہ قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، کسی کہانی میں نہیں ہے یہ قصہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا ہے۔ اس لیے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، یہ صفت ہے، یہ صفت پیدا کرو۔ ہر گناہ کو کرتے وقت خدا کا خوف ہمارے اندر رونگٹے کھڑے کر دے اور ہم گھبرانے لگیں، کانپنے لگیں، چاہے کوئی ظلماً بھی ہم سے گناہ کرا دے۔ یہ خوف خدا ایک صفت ہے، اس صفت کو پیدا کرنا۔ چھٹی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، رجل تصدق بصدقۃ، وہ آدمی جس نے کچھ خیرات کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، کرتے ہی ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ صفت آج بھی موجود ہے اور ہر قوم سے بڑھ کر موجود ہے مسلمانوں میں۔ امیر بھی کرتا ہے، غریب بھی کرتے ہیں، سب صدقہ کرتے ہیں۔ لیکن جو صفت بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام، وہ صرف صدقے کی نہیں، صدقہ بھی ڈھال ہے، صدقہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ صرف صدقے کی نہیں ہے، بلکہ صدقے کو اتنا چھپا کے کرنا کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ آج کل جو ہو رہی نا خیراتی، لوگ خیرات کر رہے، خوب ویڈیو بنا رہے، اس کی بنا کے ایک ایک عورت کی آبرو برباد کر رہے، ایک ایک مرد کی عزت سے کھیل رہے۔ لوگ اس کی وجہ سے محتاج ہونے کے باوجود مدد کرنے والوں کے پاس نہیں جا رہے، شریف لوگ نہیں جا رہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا ایسے شریف لوگ جن کا اپنا مکان تھا، جن کی اپنی نوکریاں تھیں، لیکن کئی مہینے سے مسلسل بیکار رہنے کی وجہ سے ان شرفاء کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ وہ مسجد جا رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس عزت کو لٹانے نہیں جا رہے ہیں، اس واسطے کہ دینے والے عزتیں لوٹ کے دے رہے تھے، اس لیے عزت دار لوگ فاقے کیے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بہت سے لوگوں کا جن کے فاقوں کی خبر بعد میں آئی، اس واسطے کہ اس برے طریقے سے تو ہم لینا نہیں چاہتے وہی جا کر کے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے، اللہ کے سامنے رو لیں گے، مگر یہ سخیوں کے سامنے نہیں جائیں گے۔ جو سخی ہمارا فوٹو لیے بغیر ہمیں نہیں دے سکتی، یہ سخیوں کے پاس کیا جائے؟ انتہائی بری حرکت ہے، اللہ کے محتاج بندوں کی آبرو سے کھیلنا ہے۔ لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں ہم اس کو شیئر کریں گے، ہم نیٹ پہ ڈالیں گے تو لوگ پیسہ بھیجیں گے۔ ارے بابا، تم اخلاص سے کرو گے بھی تو اللہ تمہیں دیں گے۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ ہو نا، لوگوں پہ کیا بھروسہ کر کے بیٹھے؟ اللہ پہ بھروسہ ہو۔ ہم جانتے ہیں الحمدللہ، مجھے ایسے لوگ معلوم ہیں جو ایسے دکھا کے دینے والوں سے 10 گنا زیادہ خیرات کرے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتہ ہے سوائے اللہ۔ جس نے لیا ہے اس کو معلوم ہے،
اور جس اللہ نے توفیق دی ہے اس کو معلوم ہے اور ان کو معلوم ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے جو ان کے خیرات کو جاننے والا ہو، ان کی سخاوت کو جاننے والا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ فقہا فرماتے ہیں جہاں شرعی ضرورت ہو، جہاں حکمت ہو، وہاں پر آدمی دکھا کے خیرات کرے۔ دکھا کے خیرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مسجد میں تقسیم کریں تو لوگوں کو پتہ چلے گا، تاکہ دوسرے مسلمان بھی صدقہ خیرات کریں، تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی، مالداروں کو بھی جذبہ پیدا ہو۔ خیر بہرحال حضور علیہ السلام ایک صفت بیان کر رہے ہیں، رجل تصدق بصدقۃ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، پھر اس صدقے کو چھپایا۔ کتنا چھپایا؟ اس کے لیے عربی کا ایک مبالغے کا جملہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، جو حقیقت بن نہیں سکتا، مگر یہ غلو کو بتانے، مبالغے کو بتانے کا جملہ ہے عربی کا، وہی حضور نے استعمال کیا۔ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کی، اتنا چھپایا۔ فاخفاها حتی، یہاں تک چھپایا کہ اپنے جسم کے دوسرے عضو کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسا ہوتا تو نہیں نا، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک تعبیر ہے مبالغے کو بتانے کی کہ اتنا چھپا کر کے دے دیا، بلا کے دے دیا اور پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ لو بھائی یہ رکھ لو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کریں، کسی سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، دے دو۔ اکثر ایسا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی جیسے مسجد بن رہی ہو یا کوئی اور دینی کام وقتی تقاضا آ گیا ہو تو ہم اعلان کریں اور اعلان کر کے کہیں باقاعدہ طور پر کہ بھائی اللہ کے لیے دو، اس میں حصہ لو، اور لوگ اسی وقت کھڑے ہو کے اپنا نام لکھائیں یا اپنا حصہ پیش کر دیں، تو یہ بھی درست ہے، اور ایسا کرنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی، اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ایک دیتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا تیسرا۔ دیکھو اگر خالی ہم فضیلت بیان کر دیں کہ مسجد کا فرسٹ فلور بننا ہے بھائی، اس میں حصہ لو، تو سب مجمع سنتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ اگر ہم اپیل کریں اور یہ کہیں کہ میں اتنا حصہ لے رہا ہوں اور ساتھی بولو بھائی، تو ایک کھڑا ہوگا، اس کو دیکھ کے دوسرا کھڑا ہوگا، دوسرا بولے گا میرے 10 تھیلے، وہ بولے گا میرے 5 تھیلے، وہ بولے گا میرا اسٹیل، میرا یہ، ایسے کرے گا اور کام بن جائے گا۔ یہ ترغیب ہے ایک دوسرے کے جذبات سخاوت کو ابھارنے کی، تو وہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح فقہا نے فرمایا زکوٰۃ فرض جو ہے یہ تو دکھا کے دو، تاکہ دوسرے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ یاد آئے کہ مجھے بھی دینا ہے، اور جو نفل خیرات ہے وہ چھپا کے دو، کہ نوافل جتنے بھی کام کر رہے ہیں کسی کا بھلا، وہ بھلا بس تم جانو، اللہ جانے، کوئی نہ جانے، اس طریقے سے کرو۔ یہ ایک صفت ہے، خیرات چھپا کے کرو، لوگوں کو دے دو، بس کام بنتا رہے۔ کتنے چولہے جلے۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اتنے لوگ جنازے میں آئے کہ 3 کلومیٹر تک سواری رکھنے کی جگہ نہیں تھی، 3 کلومیٹر چھوڑ کر کے۔ بعض منسٹر بھی آئے، پیدل آنا پڑا وہاں سے مدرسے تک۔ اتنے مسلمان جمع ہوئے، اتنے ہندو جمع ہوئے، اتنے لوگ جمع ہوئے، اور یہ سب لوگوں کی سسکیاں بندھی ہوئی تھی، یہ سب لوگ روتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے کہا ہمارے گھر کا چولہا اس بندے کی وجہ سے جلتا رہا، میری بیٹی کی شادی اس بندے کی وجہ سے ہو گئی تھی، میرے گھر کا پھوس جل گیا تھا، اس بندے نے چھپر ڈلایا، میرا اس بندے نے یہ کام کرا دیا، میرا اس بندے نے یہ کیا۔ ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی اور اس بندے کی سخاوتوں کا بیان کر رہی تھی۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا، ہاتھ میں صرف ایک جھولا لے کر، ایک کپڑے کی تھیلی لے کر ہندوستان سے انگلینڈ تک چلا جاتا ہو، اور ہوائی جہاز کے سفر کے لیے ایک بیاگ بھی جو نہ خریدتا ہو، ہوائی چپل پہن کر زندگی پوری کاٹ دی ہو، اس اللہ کے بندے کے یہ ہزاروں گواہ ہیں کہ ان کے گھروں کی ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری کرنے والے ایسے موجود ہیں، مالداروں میں بھی ایسے موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے
رئیس تھے تمل ناڈو میں، جب ان کا انتقال ہوا تب بھی یہ صورتحال سامنے آئی کہ ان کے منشی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کیا کیا دیا ہے۔ آ کر غربا نے، مجبوروں نے ایک پوری بستی بسا دی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں، ایک پوری بستی بسائی، پلاٹنگ کی اور سارے پلاٹ غربا کو دے دیے، کسی سے ایک پیسہ نہیں دیا۔ اگلے سال اپنے بچے کے ایصال ثواب کے لیے ان لوگوں کو مکان بنانے کو پیسے دے دیے۔ اگلے سال ایصال ثواب کے واسطے ان لوگوں کو جس کے پاس بیل تھا تو گاڑی دلائی، ادھر بیل گاڑیاں اس زمانے میں چلتی تھی، بیل تھا تو گاڑی دلائی اور گاڑی تھی تو بیل دلایا، اور کسی کو نہیں معلوم۔ کتنے لوگ روزگار سے وابستہ ہو گئے۔ ہاسپٹل قائم کیا اور بڑے ہاسپٹل کے اندر لوگوں کا علاج کرنے کی یہ شکل نکالی کہ مالداروں سے تو پیسہ لے کے علاج کرتے تھے، ملٹی نیشنلٹی ہاسپٹل، مالداروں سے پیسہ لے کر اور واجبی پیسہ لے کر علاج کرتے تھے، اور علماء کے پاس، مسجد کے امام کے پاس کارڈ بنا کر رکھ دیا تھا کہ اگر امام صاحب اس کارڈ پر دستخط کر کے نام لکھ کر کسی کو بھیجیں گے اس سے ایک پائی بھی نہیں لی جائے گی، چاہے آپریشن کرنا پڑے، چاہے علاج کرنا پڑے۔ بس امام لوگ کہہ دیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے مسجد کے اماموں کے پاس رکھا دیے کارڈ۔ آپ اگر شہادت دے دیں کہ یہ مستحق ہے، ہم اس سے ایک پائی نہیں دیں گے، اس کا ایک خدمت کریں۔ اللہ کے بندے ہیں بھائی، بس یہ صفت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا۔ تھوڑا بہت اللہ جو بھی ہم کو دے رہا، ضروری نہیں کہ بڑے بڑے کام ہی ہم کریں، ہر ایک کی اپنی روزی ہے، اس میں سے جو بھی ہم اچھا کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس طرح کر دیں کہ بس وہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اس طریقے سے ہم کر دیں۔ جو باآبرو طریقے پر اپنی حاجت پوری کرتا ہے، ہوتی ہے جس کی، اس کے دل کے گہرائی سے اور اس کے جسم کے روئیں روئیں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعائیں ہمیں حوادث اور مصائب میں اللہ کے غضب سے بچا لیتی ہیں اور محفوظ کر لیتی ہیں۔ اللہ اس صفت کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھٹی صفت ہے، اور ساتویں آخری صفت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی عظمت کو دیکھ کر اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں اور آنسو بہہ گئے۔ یہ خلوص کے آنسو، گناہگار کی شرمندگی کا ایک ایک آنسو جہنم کی ایک ایک خندق کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ رونا تو آئے کسی کو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا تو پیچھے کی صفوں میں رہتا تھا، مسجد نبوی شریف میں، مدینہ منورہ میں۔ کم عمر تھے، بڑی عمر کے لوگ سب آگے ہوئے، میں چھوٹا تھا، پیچھے رہتا تھا، اور صبح کی نماز میں حضرت عمر کے رونے کی آواز میں آخری صف میں بھی سنتا تھا۔ قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، رونا آتا تھا، رونا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پڑھی، سورہ یاسین شریف پڑھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اتنا روئے کہ ہچکیاں مت گئیں۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں آ کر رات کو نفلیں پڑھ رہے تھے اور زور سے آواز سے تلاوت کر رہے تھے، بازو ہی مسجد کے ان کی بہن کا گھر تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا۔ آپ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں ان کے باری کے دن وہاں سو رہے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کے آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ رو رہے ہیں؟ آپ کا اتنا قیمتی دل کس نے دکھا دیا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا حفصہ سن نہیں رہی ہو تمہارا بھائی کیا پڑھ رہا ہے قرآن مسجد کے اندر؟ کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے رب سے پردے کے پیچھے کر دیے جائیں گے اور دیدار خدا سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں مسجد میں کوئی اور پڑھ رہا ہے، نبی اپنے بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔
اللہ کو یاد کر کے رونا آنا ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کو یاد کر کے رونا آنا ایک صفت ہے، اور یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، پھر جب ان کی عظمت کو پہچانیں گے، اپنی نافرمانی کو دیکھیں گے تو خود بخود دل بھر آئے گا اور خود بخود آنکھیں آنسو بہائے گی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ تعالیٰ موتیوں کی طرح قدر کرے گا ان آنسوؤں کے جو آنسو آنکھ سے ٹپ کے صرف عظمت اللہ کے وجہ سے، محض اللہ کی وجہ سے کہ اتنا عظیم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے، اتنا سخی داتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کرم بھی و لطف کردگار، گناہ بندہ کردست او شرمسار۔ اللہ کو شرم آ رہی بندے سے، بندہ گناہ کر رہا، اللہ کو شرم آ رہی، ہم بے شرم بن کے اللہ کی نافرمانیاں کر گئے۔ کبھی رونا آنا چاہیے، آج رونے کی سنت ہم نے چھوڑ دی ہے۔ کبھی اللہ کو یاد کرو اور رو، اللہ کو یاد کرو اور رو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ شرمندہ گناہگار مغرور عبادت گزار سے بہت بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ مغرور عبادت گزار سے شرمندہ گناہگار بہتر ہے۔ میرے عزیزو دوستو، گناہ چھوڑ دو، گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم گناہوں پہ رونا تو سیکھ لو، اور رونا بھی نہ آئے تو اللہ جزائے خیر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو حکم، ان کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کر کے رو، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی جیسی صورت بنا لو۔ اب یہ بھی نہ کر سکے تو اس بد نصیب کو محروم ہی ہونا چاہیے، یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کہاں تک ہمیں قریب لا کے کھڑا کیا گیا، کہاں تک ہمیں سہولتیں دی گئی ہے، لیکن وہ بھی ہم کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ 7 صفتیں ہوئیں۔ نمبر 1، جس کے بڑے ہو ان کے ساتھ عدل کا اور انصاف کا معاملہ کرو، یہ صفت پیدا کر لو۔ نمبر 2، جوانی اللہ کے خوف اور اس کے تقوی کے ساتھ گزارنے والی صفت پیدا کر لو۔ نمبر 3، مسجد سے اپنا تعلق والہانہ اور جذباتی تعلق مسجد کے ساتھ بنا لو۔ اور نمبر 4، کسی سے بھی تعلق کرو، دوستی اور محبت، تو صرف رضا الہی کے لیے کرو، کسی غرض کے لیے مت کرو۔ نمبر 5، ہمیشہ خوف خدا کو زندہ اور تازہ رکھو۔ کوئی کتنے ہی ہمارے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دے، مگر خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ مشکل ہو جائے اور ہم اسے نہ کر سکیں۔ اور نمبر 6، خیر خیرات اس طریقے سے کرو کہ کسی کی بے آبروئی نہ ہو، اللہ جانے اور کوئی نہ جانے، عام خیراتیں اس طریقے سے کرو۔ اور نمبر 7، کبھی خلوتوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں، اکیلے میں، رات میں اٹھ جاؤ، کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ، صحن ہے تو صحن میں بیٹھ جاؤ، نہیں تو چھت پہ چڑھ کے جا کے اکیلے بیٹھ جاؤ، دنیا سو رہی ہو اور ہم اپنے اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہوں، ایک میرا خدا ہے، بڑا مہربان ہے، احسان والا ہے، رحم والا ہے، کرم والا ہے، لمحہ لمحہ میں جس کا محتاج ہوں اسی کو ناراض کر رہا ہوں، اسی جس پلیٹ میں کھاتا ہوں اسی میں چھید رہا ہوں، کتنا بے حیثیت ہوں، کتنا غیر شریفانہ زندگی گزار رہا ہوں، کس قدر کمینہ ہوں۔ اللہ مجھے رونا آ رہا ہے، رو، اور اللہ سے کہو اللہ معاف کر دے مجھے، تو کریم ہے، تو سخی ہے، اسی وقت معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ 7 صفتیں ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لے گا اس کا اللہ کیا اکرام فرمائیں گے؟ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حشر کے میدان میں جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزہ قریب آ گیا ہوگا، وہ سورج جو آج کروڑوں میل کی مسافت سے ہمیں تپا رہا ہے، جلا رہا ہے، یہ سورج ایک نیزہ مطلب ایک ہاتھ سر سے قریب آ جائے گا، کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے،
اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی تھوڑا، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، اور دہشت اور وحشت کا یہ حال ہوگا کہ آدمی کہے گا چاہے جہنم میں بھیج دیا جاؤں مگر محشر سے ہٹایا جاؤ۔ اتنی حالت ہوگی خوفناک، خطرناک۔ اور ایسے وقت کچھ بندے ہیں جن میں یہ 7 صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک اپنی قدرت کا سایہ بنا کر اس سائے کی ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھا ہوا ہے۔ نہ حساب کا خوف ہے اور نہ سورج کا ڈر ہے، کچھ نہیں، چھاؤں میں آرام سے بیٹھے ہوئے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا اکرام ہے ارض و سما کے مالک کی جانب سے ہم حقیروں اور بے حیثیت بندوں کے واسطے۔ کاش کہ ہم تھوڑی ہمت کر کے یہ 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اور کوئی مشکل کام نہیں، مشکل ہوتا تو اللہ حکم نہ دیتے، آسان کام ہے، ہمت کرنے سے اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد من صلی علیہ وعدد من لم يصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت وتحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف سے غفلت کی جو گھڑیاں گزر گئی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ آپ کو بھول کر ہم نے جتنی عمر گزار دی ہے، اس ہماری گزری ہوئی بے حیثیت زندگی کو اپنے کرم سے درگزر فرما، معاف فرما۔ جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے، اس بچی ہوئی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کی تلافی کا سبب بنا اور آگے بڑھنے کا سبب بنا، ترقی کا سبب بنا۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے، اللہ پاک ہمارے نبی کی خبروں پر ہم کو 100% یقین نصیب فرما دیجئے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے اور یہ یقین عطا فرما دیجئے کہ کوئی بھی شخص بلا نبی کے رستے پر چلے کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت کی عزتوں اور رفعتوں کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمیں سنت و شریعت کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن صفات کا ہم نے آپ کے محبوب نبی کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، یہ سب صفتیں ہم سب کے اندر اپنے کرم سے پیدا فرما دے۔ اے اللہ اور قیامت میں جب سب دہشت سے پریشان ہوں گے، اپنے کرم سے اپنے مخصوص سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کو آپ سایہ دیں گے ان کا حساب نہیں ہوگا، جن کا حساب لیں گے ان کو سایہ نہیں ملے گا، یہ ہم نے علماء سے سنا ہے۔ اے مولا آپ ہمیں اپنے سائے میں لے کر کے حساب سے محفوظ فرما دیجیے اور حساب کی شدت سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بزرگ، بڑے چھوٹے، نوجوان اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں یہاں پر صرف اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے بجز اس کے کہ آپ ہمارے قلب کو سنوار دیں۔ اے اللہ ہم اپنے اخلاق کی حسن کو چاہتے ہیں، ہم اپنے دل کا حسن چاہتے ہیں، ہم اپنے باطن کا حسن چاہتے ہیں۔ اے اللہ حسن کے پیدا کرنے والے مولا ہمارے دلوں کو حسین فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو حسین بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری صفات کو حسین بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت بنا دیجئے۔ اے مولا کریم ہمیں
مرنے سے پہلے ایسا بنا لیجئے کہ ہم آپ کو اچھے لگتے ہوں اور آپ کو پسند آتے ہوں، ہمیں ایسا بنا لیجئے۔ اللہ غفلتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، ماحول کے برے اثرات سے ہمیں بچنے میں مدد فرما دیجئے۔ اے مولا کریم تقوی اللہ کی دولت نصیب فرمائیے، خوف خدا اور محبت الہی ہمیں نصیب فرمائیے، عشق مصطفیٰ سے ہماری زندگی کو منور فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بیماروں کو شفا دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے۔ اے مولا کریم ہم میں جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، مرد اور عورتیں، سب کی حاجتیں ان کے سینوں میں ہیں اور آپ سینوں اس کے رازوں سے باخبر ہیں۔ اللہ تمام حاضرین کے تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے اور تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔